سے آج آپ 25ویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں پہلے سورہ فصلت کی بقیہ آیات پڑھی گئیں، اس کے بعد سورہ شورا مکمل کی گئی اور اس کے بعد سورہ زخرف ابھی پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان ہے اور سورہ دخان کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ تو جہاں تک کہ سورہ شورا میں جو اہم باتیں ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شورا کا اصول ہے وہ بیان کیا ہے۔ بہت سی کہ کئی صفات بیان کی ہیں ایک مسلمان کی، اور اسی میں ہی یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو ان آیات میں جو فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ جو بھی تمہیں چیزیں دی گئی ہیں یہ سب دنیاوی سامان ہے، دنیا کا سامان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہے وہ باقی رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ باقی نہیں رہے گا، باقی وہ رہے گا جو کہ اللہ کے ہاں ہے۔ فرمایا کہ یہ کن کے لیے ہوگا؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کا مراد یہی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ نتائج بھی خود ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ اسی سے حاصل ہو جائے، تو یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف اسباب ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ تو یہی مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ تو تمام بڑے گناہوں سے اپنے آپ دامن کو بچا کے رکھتا ہے۔ چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ ہماری جتنی بھی نمازیں ہیں، ہمارے نیک کام ہیں، اس کے ذریعے سے ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے گناہ رہ جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کو کہا گیا، اگر کسی سے ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ پھر بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے۔ یہ ان کی صفت ہے، ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر وقت انتقامی جذبات میں نہیں رہتا کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا، بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کیا ہے، اپنے رب کی پکار کو سنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ ان کے رابطے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی سے ہی پھر وہ سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا جو معاملات ہیں سب یہ شورا کے ذریعے سے، شورائیت، مشورہ۔ یہاں پہ کوئی وہ نہ اسلام میں وہ جمہوریت ہے جو ہمارے یہاں نام نہاد جمہوریت چل رہی ہے جس کے تماشے ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ جمہوریت اسلام میں ہے، اور نہ ہی وہ ڈکٹیٹرشپ اسلام میں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فرد واحد کے ہاتھ میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کہ وہ امرهم شورا بینہم، مشورہ ہوگا، مشورہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی اصول بتا دیے گئے ہیں اہل الحل والعقد، کہ وہ لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ مشورے میں شامل ہوں۔ تو جمہوریت کرانے طرح کے نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک عالم بھی اور ایک جاہل بھی سب برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ شورا کا نظام ہے کہ شورائیت کی جائے اور سب لوگوں سے مشورہ کر کے پھر کام کیے جائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے اور پھر فیصلہ کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو لہذا ہم تو صرف اس میں سبب بنے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہم اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ پھر بدلہ نہیں لیتے، بل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حق دیا گیا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے حق دیا ہے
جس کو اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اسی کی طرح کی برائی. یہ نہیں ہے کہ اس کی بدلہ جو ہے وہ بڑھ کر لینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں. معاف کر دیں تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، سب سے بہتر ہے. جیسے اگلی آیت میں ہی فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے صلح کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کو بہترین اجر دے گا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر، اپنے ہی جو ساتھی ہیں، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس پر جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بیان کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ کی طرف سے جو نعمت دی گئی ہے اولاد کی صورت میں، اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا. یخلق ما یشاء. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، تو وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور ایسے بھی ہیں جن کو دونوں دیتا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہ بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بالکل ہی بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ سب اللہ کے معاملات ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ وہی جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، دے سکتا ہے لیکن وہ علم رکھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. یہ اس کا معاملہ ہے، اسی نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے. تو یہاں پر وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہی اصل سبب ہے لڑکیاں لانے کی، اور لہذا اس کو مارو پیٹو، اس کو نکال دو، طلاق دے دو کہ یہ تو لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے، تو یہ کتنا بڑا غلط کام ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے عورت پر. جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا، پہلے ہی لڑکیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو چاہے وہ لڑکیاں دے دے. یہ اس کا معاملہ ہے، وہ دیتا ہے. اس بیچاری عورت کا کیا معاملہ؟ عورت کا تو ہے بھی نہیں، اس میں سارا وہ مرد کا معاملہ ہے. مرد ہی ایسا وہ بیکار آدمی ہے کہ جو اس طرح اس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ اس کی معاملہ ہے. پھر وہ اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پہ سارا قصور عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہی کتنی غلط سوچ ہے. اور یہ بھی فرما دیا پھر کہ یہ چار ہی چیزیں ہیں، یا تو لڑکیاں ہیں، یا لڑکے ہیں، یا دونوں ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بیان کر دیا کہ یہ ہے میرا طریقہ، میں جس طرح چاہے کروں. تو لہذا اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس میں ایک چیز کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم جو اپنے آباء و اجداد کی بات کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو یہی ہوتا ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی. تو نکٹے اچھے ہو کہ اللہ کے ہاں جاؤ جہاں پہ تم نکٹے ہی نہیں، پورا تمہارا جسم ہی وہ کاٹ کے جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کو ان کا حصہ دیں، بہنوں کو ان کا حصہ دیں، نہیں، لہذا ہم نہیں دیں گے. کتنی غلط سوچ ہے، کتنا غلط. اللہ کے حکم کے بالکل برخلاف کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان کا حق ہے، ان کا حق دے رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ جس میں قرآن نے اسی کو کہا کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو یہی کیا کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے. آج بھی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اسی لیے اس قسم کی جو اندھی تقلید ہے، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، باپ دادا کی ہو، آباء و اجداد کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ غلط ہے، ناجائز ہے. ہم نے صرف اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، تو وہ ہے اصل چیز جو ہمارے کام آئے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنی معیشت کے بارے میں تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقسیم کر دی ہے، رزق تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اس دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت جو ہے ہم نے تقسیم کر دی. اب اس پہ رونا دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرے پاس یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے.
اس نے جو جس کو دینا تھا وہ دے دیا. اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرے کہ اللہ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کیا ہے, اس فلاں میرے پڑوسی کو, میرے رشتہ دار کو, فلاں کو اتنا دے دیا, مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. اور پھر ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو ذکر رحمان کے ذکر سے جو غافل ہو جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, تو وہی اس کا دوست بن جاتا ہے. تو ساری دوستی اس کی پھر اس شیطان کے ساتھ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. اسی کہ جب اس نے اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا, تو اب شیطان ہی آئے گا, شیطان کا ذکر ہی آئے گا, شیطان کی دوستی ہی اس کے کام آئے گی. اور پھر وہ جب وہاں پہنچے گا تو یہی کہے گا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس. قرآن نے یہی کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جو پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ بھی دشمن بنے ہوئے ہوں, آپس میں ان کی دشمنی, کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو کہ یہ میرا دوست تھا, یہ میرا بہت ہی جگری دوست تھا, نہیں. لیکن فرمایا جو خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, کہ میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے, کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں تمہیں کوئی پریشانی ہے, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد سورہ دخان ہے, تو سورہ دخان میں شروع ہی میں اسی لیلۃ القدر کا ذکر کر دیا ہے. لوگوں نے اس کو اس میں سے شب برات نکال لی, حالانکہ شب برات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. تو یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ مبارک رات, بابرکت رات ہے جو ہم نے اتاری ہے, اور اسی میں ہم نے قرآن اتارا تھا. تو یہ قرآن کی رات ہے, اور یہ بھی فرما دیا کہ اسی میں ہر قسم کے جو محکم فیصلے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں. اسی رات میں اگلے سال کا پورا بجٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, ہر قسم کی پلاننگ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اسی کے مطابق سارا سال چلتا ہے. اور اس صورت کو پھر ختم کیا اس پہ کہ جو اشرار ہیں, بدترین لوگ ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, ان کے لیے کیا ہے, ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, کہ جو زقوم کا درخت ہے, تھور کا درخت, فرمایا کہ وہ ہے ان کا کھانا, طعام الاثیم, اور وہ اس کو کھائیں گے جب ان کے پیٹ میں جا کے وہ اس طرح ابلے گا, کغلی الحمیم, جیسے کہ گرم پانی ابلتا ہے. تو یہ اس زقوم کا کھانا ان کا اصل کھانا ہوگا, اور وہی گرم کھولتا ہوا پانی ان کا پینا ہوگا. یہ ہے ان جہنمیوں کی خوراک. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اخیار, ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون, اور یہ متقین, یہ پرہیزگار, یہ انتہائی اونچے بلند مقام پر ہوں گے, جنتوں میں اور چشموں میں. اور اس کے بعد جو چوتھی صورت ہے سورہ جاثیہ, اس میں ایک اہم بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے, وہ ہے انسان کی خواہش نفس کی پیروی, کہ جو اس کا نفس کہتا ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے, اپنا اس کے کوئی تصور نہیں ہوتا, نہ وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے, اس کو تو بس اس کے جو خواہشات نفس ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کے لیے فرمایا کیا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنا معبود بنا لیا ہے, بس وہ ان کی بات سنتا ہے اور اپنی ہوا نفس پہ چلتا ہے, اللہ کے احکام پر نہیں چلتا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اس کے علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا, اس لیے کہ جب اس کا علم ہے بھی تو ایسے علم کا کیا فائدہ, اس کا علم تو سارا وہی ہے, اس کی جو خواہش نفس پہ چل رہا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, فرمایا کہ اس کے کانوں پر, اس کے دل پر مہر لگا دی, بند کر دیے گئے, اب وہ کسی قابل کر نہیں رہا, اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ کی, وہ تو مانتا ہی اپنی خواہش نفس کی ہے, اور اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, اب وہ کچھ دیکھتا ہی نہیں, حق دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اب اللہ کے علاوہ اور کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے, اگر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے,
ورنہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور آخر میں سورہ جاثیہ کے آخر میں پھر جیسے اس کا نام ہے اس کے مطابق جو بات ہے وہ بتا دی ہے، قیامت کے دن کا منظر دکھا دیا ہے کہ یوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی یومئذ یخسر المبطلون، اور اس دن یہ ناکام ہونے والے، غلط کام کرنے والے خسارے میں ہی پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے گی۔ کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، دیکھ لے اپنا نامہ اعمال۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، جو عمل کر کے آئے ہو، لے کر آئے ہو۔ تو لہذا اب نہ چلانے کی، نہ چیخنے کی، نہ شکوہ کرنے کی، نہ رونے دھونے کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے جو مرضی کہتے رہو۔ آج اللہ کا فیصلہ ہونا ہے، جو کچھ بھی کیا تھا وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔